بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نہ شہزادہ نہ شہزادی، ہجڑا پیدا کیا ہے تیری بیوی نے۔ نفرت سے بیٹے کو دیکھتے ہوئے عائشہ کو ایک موٹی گالی سے نوازا۔ عامر اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکا۔ یہ کیا کہہ رہی ہو اماں، کوئی غلط فہمی ہوئی ہوگی۔ وہ یقین ہی نہیں کر سکتا تھا۔ پوچھ لے اپنی سالی سے، کیا کہہ گئی ہے وہ منحوس نرس۔ فضا کی آنکھیں برسنے لگی تھیں۔ ایسا کیسے ہو سکتا ہے، میں خود ڈاکٹر سے بات کر کے آتا ہوں۔ تیرے بات کر لینے سے ہجڑا بیٹا نہیں بن پائے گا۔ دنیا تھوکے گی ہم پر، ہائے ہائے یہ کیا ہو گیا۔ کس منحوس گھڑی میں اس نامراد کو بیاہ لائے تھے ہم۔ وہ عائشہ کو منہ بھر بھر کے بددعائیں دیتے چلی گئی۔ ڈاکٹر صاحبہ پلیز 2 منٹ دے دیجیے۔ عامر ڈاکٹر صباحت کے روم میں آیا تھا۔ فضا بھی بچہ گود میں اٹھائے اس کے پیچھے چلی آئی۔ کم ان۔ آپ عائشہ کے شوہر ہیں نا؟ وہ پہچان گئی تھی۔ جی یہ میرا بچہ ہے، اس کا جینڈر۔ عامر کی زبان لڑکھڑا گئی۔ جی آپ کا بچہ ٹرانسجینڈر ہے۔ ڈاکٹر نے اپنی پوری توجہ عامر کی جانب کر دی۔ کیا میری بیوی سے کوئی لاپرواہی ہوئی ہے؟ عامر کے سوال پر ڈاکٹر صباحت بے ساختہ مسکرا دی۔ آپ کو پتہ ہے بیٹا یا بیٹی ہونا یا بچے کا ٹرانسجینڈر ہونا، اس سے ماں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ یہ سب باپ پر منحصر ہوتا ہے۔ کہنا کیا چاہتی ہیں آپ؟ ڈاکٹر صباحت کی بات پر وہ بھڑک اٹھا۔ میری وجہ سے یہ پیدا ہوا ہے یا اس کی ماں نے اسے پیدا کیا ہے؟ اس کی نام نہاد مردانگی پر ضرب لگی تو وہ بلبلا اٹھا۔ لیٹ می ایکسپلین یو عامر صاحب۔ ڈاکٹر صباحت اسے آرام سے سمجھانے لگی۔ ٹرانسجینڈر، بیٹا یا بیٹی، یہ سب باپ کے کروموسومز پر منحصر ہوتا ہے۔ اس میں ماں کا یا اس کے جسم میں موجود خلیوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا۔ عامر نے غصے سے لیڈی ڈاکٹر کو دیکھا جو اسے ہی مورد الزام ٹھہرا رہی تھی، وہ بھی فضا آپا کے سامنے۔ کیسے کہہ سکتی ہیں آپ یہ؟ وہ ماننے کو تیار نہ تھا۔ دیکھیے عامر صاحب، ہر انسان میں 23 کروموسومز کے جوڑے پائے جاتے ہیں جن میں ایک ایکس اور ایک وائی ہوتا ہے۔ اس طرح کل ملا کر 46 کروموسومز ہوتے ہیں، لیکن ہر 500 میں سے ایک مرد ایسا ہوتا ہے جس میں 46 کی بجائے 47 کروموسومز ہوتے ہیں۔ ماں کی طرف سے ہمیشہ ایکس کروموسومز ہی آتا ہے۔ اگر باپ کی طرف سے بھی ایکس آئے تو بیٹی ہوتی ہے، اور اب اگر باپ کی طرف سے وائی آئے تو بیٹا ہوتا ہے۔ اس میں عورت کا کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔